السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ پاکستان کے شہر نواب شاہ میں واقع اس ہانٹڈ حویلی جہاں پر چین کے ساتھ ایک روم کو بند کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں کچھ ایسا تھا کہ جس کو قابو کرنے کے لیے زنجیروں کا استعمال کرنا ضروری تھا۔ 2003 میں ہم اپنے آبائی گھر میں رہا کرتے تھے اور ہمارا گھر نواب شاہ میں واقع ہے۔ یہ گھر حویلی کی طرح تھا۔ میری عمر 9 سال کی تھی جب مجھے یاد ہے ہمارے دادا جان سب بچوں کو منع کیا کرتے تھے کہ پوری حویلی میں جہاں کھیلنا ہے کھیلو، مگر تیسری منزل کے ایک مخصوص کمرے کی طرف جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، اس خیال سے کہ آخر ایسا کیا ہے وہاں کے کھل کر کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس روم کے ڈور پر ہیوی چین لگی ہوئی تھی جو گائے وغیرہ کو پہنانے کے لیے کام آتی ہے۔ اکثر رات کو میری آنکھ کھلتی تھی کہ راز حویلی کے میں ایک عجیب و غریب شور سنائی دیتا تھا، جیسے کوئی بے دردی سے دروازہ بجاتا ہے، اور میرے دادا جان سے میرے تمام گھر کے لوگ آپس میں اور کسی اور سے تیز آواز میں مخاطب ہو کر بات کرتے تھے۔ میری والدہ مجھے فوراً سو جانے کو کہتی تھی، کچھ نہیں ہوا، اور میں ان کی بات مان کر سو جاتا تھا۔ کئی دن گزرنے کے بعد ایک رات سب ہی افراتفری کا عالم میں مطلبہ تھے۔ میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو نہ ابو کمرے میں نہ ہی امی، سب باہر صحن میں موجود تھے اور میرے بھائی کو ہلا جلا رہے تھے۔ کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو بھائی بے ہوش کے عالم میں تھے اور دادا جان اس پر دم درود پڑھ رہے تھے اور باقی سب بے حد پریشان دیکھ رہے تھے۔ اپنی ہم عمر کزن سے پوچھا کہ بھائی کو کیا ہوا، تو میری ہم عمر کزن نے بتایا کہ بھائی رات کو اکیلے اس روم کی طرف گئے جس میں دادا جان نے منع کیا تھا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا۔ اب یہ سلسلہ درپیش تھا۔ ایک دم تیسری منزل سے دروازے کی تیز دھمک پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ ہم سب وہیں کھڑے تھے۔ دھمک میں زنجیروں کی آواز سے مزید خوف پیدا ہو رہا تھا کہ بڑوں نے ہم سب بچوں کو ایک ہی کمرے میں جانے کو کہا۔ معاملات اب سنگین ہو گئے تھے۔ کمرے میں بھیجنے کے بعد میرے ابو کی باہر سے میرے دادا جان کے ساتھ بحث کی آواز آنے لگ رہی تھی، جس میں ابو دادا جان سے کہہ رہے تھے یا تو آپ اس کمرے کا کچھ کریں یا تو پھر ہم حویلی چھوڑیں۔ وہ حویلی ہماری وراثتی جاگیر تھی جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اسی حویلی سے ہماری پہچان تھی۔ اس کے بعد مجھے بس اتنا ہی یاد ہے کہ دادا جان تیسری منزل پر اکیلے چلے گئے اور واقعات کا سلسلہ ہوتا رہا۔ میری بہن جب رات کو پانی پینے باہر جاتی تھی تو اس کو یوں لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اکثر تو ان کا عکس بھی دیکھتا تھا، مگر سائے کی صورت میں۔ ان سب کے باوجود کبھی کسی کو جانی نقصان نہیں ہوا۔ 2008 میں میرے ابو کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہو گئی۔ سب اس حویلی کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے۔ وہاں جا کر میرے بھائی نے کھل کر اس بات کا واقعہ بتایا۔ اس رات کو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ حویلی کی چابیوں کا گچھا لے کر تیسری منزل والے کمرے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اس کمرے کے قریب پہنچے تو ایک ایک کر کے زنجیروں کو تالے کھول رہے تھے اور ساتھ انہیں اندر سے عجیب و غریب آوازیں بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی ان کے ہی انتظار کر رہا تھا۔ بھائی اس کمرے کے باہر کھڑے ہوتے، ان کے کان بالکل قریب آ کر کسی نے منہ پھاڑ چیخ و پکار کی، جس کی وجہ سے بھائی کی خود خوف کے مارے آواز بلند ہو گئی، اور اس کے بعد ان کو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ صحن میں موجود ہیں، امی کی گود میں بس، اور سب ان کے ارد گرد۔ یعنی بھائی کے جو خواب لگ رہا تھا وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھا۔ آج اتنے سال ہو گئے وہ حویلی چھوڑے اور اس حویلی کی جگہ ایک مکان تعمیر کر دیا گیا۔ اس حویلی میں جو بھی تھا اس کا راز آج تک پوری طرح ہمیں معلوم نہ ہو سکا۔